تو وہ بس اب تو بلائنڈ توکل پہ جا رہا ہوں آ رہا ہوں اکیلا. آج بھی مجھے شارٹ نوٹس پہ بلایا گیا, تقریباً 2:30 بجے مجھے کہا گیا اور الحمدللہ میں 4:30-5 میں یہاں پہنچ گیا. اکیلا سر. کیا بات ہے, سبحان اللہ, بہت زبردست. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بہت پاور دی ہے سمدھا کے تھرو کہ, اور سب سے بڑی بات میری جو قلبی سکون جو ملتا ہے کہ میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں, اس سے مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ میں یقین نہیں کر سکتا. یہ سر ایسے میں نے پیشن اللہ کرنے والی ذات یہ, اور سمدھا کے پاور سے شفا من جانب اللہ. اس میں فالج کا میں نے علاج کیا ہے, بد نظری, اثرات, ڈپریشن, ٹینشن, اچھا کڈنی کا, شوگر کا, یعنی تقریباً میرے الحمدللہ پیشنٹوں سے میں نے علاج کیا اور ان کو شفا ملی. ماشاء اللہ, بالکل, کیوں نہیں, الحمدللہ. سمجھا ہے کہ آپ نے بہت سارے ایسے کرونک ڈیزیز کا آپ نے ہم سے شیئر کیے تھے, اگر آپ کو یاد ہے. جی سر, میں نے کینسر کا بھی کیا تھا. ان کے کینسر کا علاج کیسے کیا؟ وہ اصل میں ڈسٹنٹ پہ کیا میں نے, دور سے ہی ان کے پاؤں کا انگوٹھا پہ ڈاکٹر نے کہا کینسر. تو مجھ سے بات کیا میڈم سے کوئی, تو بہرحال الحمدللہ 80 سے 90% ان کو فائدہ ہو گیا کینسر کا, ڈاکٹری رپورٹ کے بعد. بڑی بات, بہت اچھا, بہت اچھا. اور سر ایک پیشنٹ ایسے تھے, یعنی 2.25 مہینے کا ایک بچہ تھا, آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے کی بات ہے. کسی نے کہا کہ ڈاکٹروں نے کہا اس کو لا علاج کہہ دیا, بنا اب ان کے بچنے کی امید نہیں ہے. ان کے وائٹ سیل بالکل ہی تقریباً 1600 ہو گئے تھے اس بچے کے. کسی نے بتایا کہ میں علاج کرتا ہوں, انہوں نے میرے پاس آیا, میں نے ٹچ ہیلنگ سے کیا ہے الحمدللہ. اس کے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے بعد اس بچے کے 1,44,000 وائٹ سیل ہو گئے. ماشاء اللہ, 1600 سے الحمدللہ. اور آج بچہ ماشاءاللہ اتنا صحت مند ہے کہ ان کی جو فیملی مجھے کتنی دعائیں دیتی ہے. میں کہتا ہوں نہیں, ہمارے استاد کے لیے دعا کیجیے جو ہمیں یہ علم دیا. نہیں آپ کا بھی نہیں سر, ہاں ایک ذریعہ ہے نا سر کسی کے, یعنی آپ کسی کے لیے بہتر کر دیتے ہیں, اس کا ایک کنیکٹ. اس لیے تو میں کر رہا ہوں اس دنیا میں, ورنہ ابھی کیا کرنا تھا, اور کام کرنا ہے. ثواب بہت ہے اس میں. اللہ ابھی کل 3 دن پہلے تھا ایک بچہ تقریباً 2.5-3 مہینے کا ہے, ان کے ڈاکٹروں میں بخار اتر نہیں رہا تھا اور بالکل یعنی رو ہی رہا تھا. تو وہ کسی نے بتایا تو میرے پاس لے کر آئے. تقریباً سمجھ لو کہ 3 سے 4 گھنٹے نہیں, پہلے مجھے کال کی رات کو 1:30 بجے ان کی فیملی نے کہ اس طرح سے ہے اور ہم نے سنا ہے آپ کے پاس آپ علاج کرتے ہیں. تو میں نے ٹھیک ہے, اب مجھے بچے کا تھوڑی آواز سنا دیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے شفا دے گا. اور فوراً اس کو میں نے رجسٹر پہ ہیلنگ بھیجی. پھر دوسرے دن ان کی فیملی آئی تھی میرے پاس, انہوں نے کہا کہ اسی ٹائم اس بچے کو نیند آ گئی. کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے سکون کی نیند کی اس بچے نے, 24 سے 48 گھنٹے وہ نہیں سو سکا. پھر اس کے بعد الحمدللہ اس کو میں نے ٹچ ہیلنگ کی اور بالکل اس میں وہ اثرات پہ تھا, یعنی کسی ایک کہتے ہیں نا سائن اس میں, تو الحمدللہ فوری طور پہ وہ بچہ بالکل نارمل, اس کی آنکھیں اوپر جا رہی تھی, وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے سمدھا کے پاور سے بالکل ایزیلی نارمل ہو. اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا, بہت اچھا لگا. آپ اس طرح کے تجربات جو ہے ماشاءاللہ ایک بہت اچھے اسٹوڈنٹ کے ایکسپیرینسز ہوتے. حنیف صاحب آپ تقریباً میرے خیال میں شکیل صاحب سے بھی پہلے ہی آپ آئے ہوئے تھے نا. جی. تو آپ کی کافی تجربات ہوگی, کیونکہ کئی سال لگ گئے آپ کو. مجھے یاد 3 سال ہو گئے. ہاں 3 سال ہو گئے جو آپ ایجول سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہے. آپ کے تو ظاہر ایکسپیرینسز بہت ہوں گے, آپ نے بہت بیماریوں کا علاج, لیکن ہم جس طرح کی مثلا آپ ہیں, جس طرح کے آصف صاحب بھی 2 سال سے مثلا کنیکٹ ہے. سر ایچ ایم ایف کے بارے میں آپ کے اچھی تجربات ہوں گے. ایچ ایم ایف کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایچ ایم ایف بہت زبردست فورس ہے. کہ میرے ایک ساتھی آئے, پریشان تھے کہ اپنے ٹرانسفر چاہ رہے تھے وہ کہیں پر,
وہ بہت پریشان تھے. تو ایسے ہی انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں یہ کرتا ہوں. انہوں نے بس ذکر کیا میں نے کہا لاؤ اپنا مسئلہ لے کر آؤں. میں نے ان کا مسئلہ لکھا اور HMF کے ذریعے انرجائز کیا. 1 ہفتے بعد ان کے لیے ایٹماسفیئر کریٹ ہونا شروع ہو گیا اور 15 دن بعد وہ جو ان کی خواہش تھی, ان کا جو ایم تھا وہ پورا ہو گیا. ویری گڈ. HMF بہت آپ ڈیلی اچیو کر سکتے ہیں. ڈیلی اچیو نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنے شیڈیول کو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. آپ اپنے شیڈیول کو میٹ کر سکتے ہیں. ایک منظم زندگی گزار سکتے ہیں. وہی کہ آپ اپنا ایک شیڈیول بنایا آپ نے, آپ اس کو میٹ کر سکتے ہیں. ایک تعمیر ہے جو آپ کرتے ہیں, تعمیر کرتے ہیں وہ شخصیت کا, اور آپ اپنے کام کا جو ہے کام کا صحیح شیڈول میں روٹین یہی سکسیس ہے اور ایک صحیح جگہ پہ لے آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. بہت زبردست ایکسپیرینس. آپ نے بھی HMF کیے؟ جی سر. کیا اچھا اس لیے آپ کو کانفیڈنس میں اتنا اضافہ ہو گیا. ابھی آپ سے پھر بولیں گے انشاءاللہ, لیکن میں ذرا شکیل صاحب سے پوچھتا ہوں, ان کی HMF کے بڑے اچھے تجربات ہیں. میں نے 2 ویک کیا, میں نے 1 کیا ہے HMF 1 سے جی ایک کلیئرٹی سی آ جاتی ہے جی ہاں چیزوں کے اندر. جو چیزیں جن میں ایک ایمبیگیٹی ہوتی ہے ذہن کے اندر, کلیئر نہیں ہوتا, بیکاز آپ ڈفرینٹ اینگل دیکھتے ہیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے, آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ کہ آپ کو جو وہ کلیئرٹی کافی آ جاتی ہے چیزوں کے اندر, کہ آپ کو یو شوڈ جو نو گو ان دس ڈائریکشن. ایک چیز کلیئر ہو جائے تو پھر وہ اس کو اچیو کرنا. جب چیزیں وہ یوں ڈواڈول ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتا, اگر آپ خود اعتمادی ہو جاتا ہے. اگر آپ چیز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ارادہ تو ہے آپ کے اندر, لیکن کبھی کبھار یہ کہ آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی تو آپ اس ارادے سے اپنی جو ہے انرجی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی ڈائریکشن میں جائیں جو ڈائریکشن اس مسئلے کی طرف جاتی ہے, اس چیز کو حاصل کرنے کی. اچھا اس کے اندر آپ کو وہ کلیئرٹی مل جاتی ہے, یار آپ کو اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے, کلیئرٹی مل جاتی ہے. ایک انسان ایسے بھی ہے شکیل صاحب, ایسے لوگ ہیں جن کو بہت بڑی, میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہائی پوسٹ پہ ہیں, بہت بڑے آفیسرز ہیں یا بہت بڑے بزنس مین ہیں. میں نے دیکھا کہ ان کی کامیابی ان کی وجہ سے نہیں ہے, وہ کوئی ذریعے کی وجہ سے ہے. کچھ چیز اگر وہ ذریعہ نہ ہو تو وہ انسان اس وقت بزنس میں نقصان اور بہت سی چیزوں میں نقصان اٹھاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ HMF جو ہے انسان کو انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں, ایک الگ سا دنیا اس کے لیے کریٹ کرتے ہیں کہ آپ خود چاہیں آپ ناکام ہیں کامیاب ہے پاسٹ میں, آپ ناکام ہیں کامیاب ہے آپ کے ماضی میں جو بھی گزرے. لیکن HMF یہ احساس دلاتے ہیں انسان کو کہ آپ خود اپنے طور پہ اپنے پہ اور صرف اللہ پہ اور اپنے پہ بھروسہ آپ رکھیں. یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس میں کہ آپ کو کبھی یہ خوف نہیں ہوتے کہ آپ کو کے پاس کچھ نہیں ہے. اور وہ جب احساس, یعنی جب ہم NLP سلوا میتھڈ یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ان میں یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ احساس ہے کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ ذہن میں آپ چل رہے کہ آپ شاید ناکام ہیں یا ناکام ہو سکے یا کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو نہیں ہو سکتا ہے. پھر نہ کہا تو نہ, ہاں کہا تو. وہ دین میں بھی یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے, وہ لکھتے ہیں یہ چیزیں اعمال. سائنس میں یہ ہے کہ ہمارے انکانشس میں یہ چیزیں سوچ سے جاتے ہیں. تو سوچ بدلنا بہت بڑا مشکل کام ہوتے ہیں. اب سوچ ہم دوسرے طریقے جس طرح کی ہے مثلاً PMBL میں سیکھتے ہیں, NLP میں سیکھتے ہیں, طریقے بہت ہیں لیکن لوگ اس کر نہیں پا سکتے ہیں.
وہ اپنے خیالات کو چینج اتنا خاص طریقے سے نہیں کر سکتے. میں نے دیکھا ہے کہ HMS میں پہلے دن میں انسان کے شخصیت اور انسان کے خیالات میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے پازیٹیو وے سے وہ اپنے پیس پہ رہتا. کیا ایسا فیلنگ آپ کی بھی ایسی تھے؟ اصل میں جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں جو وہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں ہوتا ہے کہ ریکی NLP یا باقی جتنی بھی چیزیں وہ بیسیکلی ہوتا ہے نا کمپیوٹر ذہن کے اندر ایک وائرس لگا ہوتا ہے, وہ وائرس کو نکالتے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن HMF اور سمدھا میں جو پازیٹیوٹی اور جو پیورٹی ہے وہ بیسیکلی آپ کو نیچر کی فورسز سے کنیکٹ کر دیتی ہے, نیچر کے ساتھ. جس کی وجہ سے آپ اگر فرض کریں آپ NLP کیا ہوا اور اس کے اوپر آپ HMF کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو HMF آپ کو 10 گنا زیادہ فائدہ دیتی ہے. 10 گنا زیادہ فائدہ کی یہ بات صحیح ہے. بالکل آپ اور آپ کو فورس ایک مل رہی ہے اور اس فورس کو آپ لے کے جو آگے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی یو گیٹ سکسیڈ. اس میں مطلب ایک جو اس میں HMF میں سمدھا میں جو پیورٹی ہے, جو پازیٹیوٹی ہے, وہ بیسیکلی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے دکھانا. مجھے یاد ہے میں کافی سارے کلاسز ریپیٹ آتا تھا کبھی کبھار اٹینڈ کرنے کے لیے, جی. تو وہاں پہ کچھ لوگ مجھے ایسے بھی نظر آئے تھے کہ جو کہ آ رہے تھے لیکن ان کے ذہن میں پازیٹیوٹی نہیں تھی, ان کو جو ہے وہ یہ کانفیڈنس نہیں تھا کہ یہ چیز کام کرے گی یا نہیں کرے گی. تو ان لوگوں کے لیے اس چیز نے کام نہیں کیا. آپ کو ذہن کے اندر ایک چیز پہلے ذہن میں بٹھانی. اب جیسے رمضان صاحب ہیں, رمضان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس میرے لیے جو کچھ ہوا اسی سے ہی ہوا, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی اپنے مائنڈ سے پازیٹیو ویو جنریٹ کر کے اور اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ چیز اس نے کام کرنا ہے, کام کرنا تو پھر اس نے اسی تو میں اس سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو بس مرا ہوا تھا, میں تو زندہ ہی ہوا ہوں یہاں آنے کے بعد. اب یہ زندگی کیا ہے, جب آدمی کا آزاد نہ ہو تو وہ کوئی زندگی نہیں ہے. جب کرنا ہے تو کرنا ہے, دوسروں کے اشاروں پہ, دوسروں کی سوچ پہ, اور اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو. اب تو یہ ماشاء اللہ ٹاک شو وغیرہ جو آتے ہیں ٹی وی میں, یا کوئی میں تجزیے وغیرہ پڑھتا ہوں, کالم وغیرہ پڑھتا ہوں, تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا یہ بیوقوف سمجھتا ہے یا احمق سمجھتا ہے کوئی, تو فوراً میں چینج کر دیتا ہوں, تبدیل کر دیتا ہوں, چینل میں تبدیل کر دیتا ہوں. کیا بکواس کر رہا ہے یہ بیسل میں سمدھا جو ہے جب آپ سمدھا کی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو نگیٹیوٹی تو ویسے ہی آپ سے دور ہو جاتے ہیں. جی, سمدھا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ جیسے ٹیون ہوتے ہیں, ہم پہلے سمدھا سکھاتا ہے پھر جی ہاں ہم جو آپ بتا رہے تھے فرما رہے تھے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پازیٹیولی جتنا پازیٹیولی لیں گے, ٹھیک ہے, اتنا اس کا اثر زیادہ ہوگا اور کچھ اتنا زیادہ اثر ہوگا. میری انڈرسٹینڈنگ اس چیز سے بالکل یہ ہے کہ آپ اس کو پازیٹیولی لیں. بالکل صحیح, بہت اچھا. حنیف صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ HMF کا جیسے سمدھا سے جب نیگیٹو چینج ہو جاتی ہے, اس سے یعنی جب HMF کرتے ہیں تو اس میں ڈبل پاور سے وہ آپ کے مائنڈ میں ایک پازیٹیو پاور بڑھ جاتا ہے. اس سے نیگیٹو جتنا اب جیسے نیگیٹو کو سوچیں گے تو نیگیٹو ہونا ہے, بالکل, تو سوچ کے ساتھ چلتا ہے. لیکن اب جتنا نیگیٹو ہے کم اور پازیٹیو زیادہ ہے, اس کے نتائج اچھے ہیں پازیٹیو کے. تو آپ اپنے مائنڈ کو جس طرح جیسے HMF کو کی ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں سمدھا کی, تو وہ آپ کے پاور پازیٹیو میں بڑھ جاتے ہیں. اور جیسا جیسے آپ مجھے کہتے ہیں کہ اب 4 دن پہلے میں کہیں گیا ہوا تھا, تو وہ بول رہے ہیں کہ حنیف صاحب وہ لائٹ صبح سے گئی ہوئی ہے, تو ایک اب کچھ کریں. تو جناب ابھی دیکھو یہ آتی ہے لائٹ, اور تقریباً دماغ حاضر تھا نا قدرتی, وہ پھر تقریباً 5 یا 7 منٹ میں لائٹ آ گئی. تو وہ پازیٹیو سوچ تھی نا کہ مجھے یقین ہے کہ ابھی آ جائے گی. تو بس تو یہ پازیٹیو آپ جتنا اچھا لے کے جاؤ گے اتنا ہر کام ایزیلی ہوتا جائے گا.